السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی نے سوال کیا، ویڈیو کو شیئر کیا اور پوچھا کہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ معلومات دی گئی جو ہے وہ صحیح ہے، سچ ہے، یا اس سے جسٹ خوفزدہ کیا جا رہا ہے۔ چلیں لیکچر کی صورت اختیار کر جائے گا میرا میسج، بیئر ود می، اور بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ٹھہر ٹھہر کے بے شک سنیے، تھوڑا تھوڑا کر کے بے شک سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کے پیغامات جو ہیں، معلومات جو ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز پہ میں تاکید کرتا ہوتا ہوں، ہمیں قرآن کے الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارے وحی کی صورت میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دو الفاظ کی طرف آتا ہوں، حلال طیبن، حلال اور پاکیزہ۔ یہ لفظ جہاں جہاں تقریباً قرآن میں استعمال ہوا ہے حلال کا، اس کے ساتھ پاکیزہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بڑے ایک لمبے عرصے سے میں اس چیز پہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے مفتی مولانا حضرات کو اللہ نے ابھی تک یہ توفیق نہیں دی کہ وہ اس چیز کو ڈیفائن کر سکیں۔ وہ یہی کہتے ہیں بس حلال حلال ہے اور پاکیزہ بھی حلال ہے۔ دھو دھاد لو، بس ٹھیک ہے، وہ حلال ہو اور دھو کے استعمال کر لو، صاف کر کے استعمال کر لو تو پاکیزہ ہے۔ ان کے ذہن میں یہی مطلب ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں وہ زیادہ بحث نہیں کرتے۔ میرے بھائی، اللہ نے اگر اتنی تاکید سے کہا ہے اور بار بار اگر کہا ہے تو ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ حلال تو چلے ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے، میں اب لمبے چکر میں نہیں پڑتا یا لمبی جو ہے تقریر نہیں کرتا اس بارے میں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ پاکیزہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاکیزہ صرف پانی سے دھوئی ہوئی چیز کو پاکیزہ نہیں کہتے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ پاکیزہ سے مراد یہ ہے کہ وہ آج کل کی سائنٹیفک لینگویج میں کہیں تو وائرسز سے پاک، کیمیکل سے پاک، زہروں سے پاک، اور جی ایم او جینیٹکلی موڈیفائڈ آرگنزم سے پاک، جی ای یعنی جینیٹکلی انجینئرڈ سے پاک۔ ایسی وہ تمام جو مصنوعی چیزیں ہیں ان سے پاک جو خوراک ہوگی وہ پاکیزہ ہوگی۔ حلال طیبن، اس چیز کو سمجھیے پلیز۔ اس کے بارے میں میرے میسیجز سے کسی بھائی نے یا جس بھی بندے کو اللہ نے توفیق دی، میں یہ نہیں کہتا کہ میں پہلا انسان ہوں جو اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کر رہا ہوں، لیکن ہاں ان پلیٹ فارمز کے اوپر یقیناً میں پہلا انسان ہوں جو حلال طیبن کا لیکچر دے رہا ہوں، اور لیکچر کیا، میں چلا رہا ہوں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو جو ہماری خوراک ہے، ہمارا کھانا پینا ہے، بے شک ہم محنت کرتے ہیں، حلال طریقے سے کرتے ہوں گے، اپنے گریبان میں خود اپنے آپ کو انسان دیکھ لے کہ میں کیسے کما رہا ہوں، اور باقی جو ہے کیا میں محنت کر رہا ہوں اس کے لیے۔ لیکن چلے حلال کے چیپٹر کو چھوڑتے ہیں، پاکیزہ ہے یا نہیں ہے، تو آپ 5 چیزوں کو مد نظر رکھیے۔ پاکیزہ خوراک تب ہوگی آپ کی جب آپ کی خوراک، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کھانا پینا ہے، سنتھیٹک فرٹیلائزر سے پاک ہوگا، یعنی اس کے بغیر، یعنی جو خوراک آپ کے پاس سنتھیٹک کیمیکل فرٹیلائزر کے بغیر ہوگی۔ نمبر 2، سنتھیٹک پوائزنس پیسٹیسائڈ، ویڈیسائڈ، ہربیسائڈ، یعنی جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے والی زہریں اور کیڑ مکوڑوں کو ختم کرنے والی زہریں، فنگس کو ختم کرنے والی زہریں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی زہروں سے پاک ہوگا۔ 2 ہو گیا۔ نمبر 3 میں آ جائیے، جینیٹکلی موڈیفائڈ آرگنزم، یعنی وہ لیبارٹری کے اندر جو ہے وہ ان کی جنس میں، ان کے سیکشول آرگنزم میں تبدیلی کر کے جو چیزیں پیدا کی جاتی ہیں، جس فارمولے کے تحت پیدا کی جاتی ہیں، وہ اس کو جو ہے اس کے بغیر اس سے پاک ہوں۔ جینیٹکلی انجینئرڈ، ایک چیز کا جینز اٹھا کے، ایک چیز کا جو جینز، اب میں اس کی ڈیٹیل میں چلا جاؤں تو یار آپ تھوڑا سا سرچ کر لیجئے گا پلیز کہ جینز کیا ہیں، کیا ہے، نسل کیا ہے، اور نسل کس طرح بڑھتی ہے، میل فیمیل کا کانسیپٹ کیا ہے،
یہ چیزیں تھوڑی سی سرچ کر لیجئے گا پلیز. اور بہت ساری ویڈیو بہت دفعہ میں یہ بتا بھی چکا ہوں. جینیٹکلی انجینئرڈ ایک جسم، ایک قسم کے جانور یا کسی پودے یا کسی چیز سے اس کا جینز اٹھایا جائے، جو خلیے کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں اس کے اوپر جینز ہوتے ہیں، اس کو اٹھا کے دوسری نسل کے دوسری قسم کے چیز کے اندر داخل کیا جاتا ہے، اور مصنوعی طور پہ ایک عجیب و غریب چیز پیدا کی جاتی ہے جسے کہتے ہیں کہ آپ کہہ لیں کہ سبزیوں کے اندر جانوروں کی ملاوٹ، جیسے ٹمیٹو، پوٹیٹو، ان چیزوں کے اندر، مکی کے اندر انہوں نے جو ہے وہ پگ کی، کتے کی، پتہ نہیں کن کن چیزوں کی مکسنگ کر کے ان کی یعنی جنس کو تبدیل کیا ہے. جانوروں کے خواص سبزیوں اور پھلوں کے اندر بھی ہوں گے. یہ کہتے ہیں جینیٹکلی انجینئرنگ. ٹھیک ہے، تو اگر ان چیزوں سے یہ آپ کی خوراک پاک ہے تو مینز آپ کا فوڈ پاکیزہ ہے. ٹھیک ہے. اب جتنی چیزیں ہمارے پاس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہم کھا رہے ہیں نا، پہلے ہم خود سسٹینیبلی ہم خود اس کو گھر میں بناتے ہوتے تھے. آپ جو گھی یا تیل استعمال کرتے ہوتے تھے وہ گھر میں آپ بناتے ہوتے تھے. آپ کے آباء و اجداد اپنے پاس اپنے ہاتھ سے چکیوں کے اندر، کولو کے اندر اس کو کرش کر کے، پیس کے، اس کے نچوڑ کے اس سے تیل نکالا کرتے تھے. سرسوں کا تیل نکالا کرتے تھے، کوکونٹ کا نکالا کرتے تھے، جماں کا تیل جو ہے وہ تارا میرا جو ہوتا ہے اس کا تیل نکالا کرتے تھے. دیسی گھی گائے کے اور بکری وغیرہ کے اور خصوصاً بھینس اور گائے کے سے جو ہے وہ دیسی گھی نکالا کرتے تھے. لیکن تقریباً 30-35 سال پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کس طریقے سے بلنڈر مارا گیا ٹی وی کے تھرو ہمارے لیے کہ آپ جو ہے وہ دیسی گھی، اور یہ تو اس میں بیڈ کولیسٹرول زیادہ ہے، اور یہ یونیورسٹیز جن میں آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ انہوں نے آپ کو ٹرین کرنا ہے تاکہ انہوں نے آگے آ کے اپنا بزنس کمانا تھا، اور کما رہے ہیں اور کمائیں گے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کو ایجوکیشن دی جا رہی ہے اور جو آپ ایجوکیشن لے چکے ہیں وہ آپ کو بالکل پراپرلی ٹرین کر چکے ہیں، اسی لیے آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. آپ کا دماغ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا انلیس آپ کے پاس وہ چھنی ہو، وہ چھانا ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نامہ ہمارے پاس بھیجا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا وحی کی صورت میں، قرآن کی صورت میں ہمارے پاس 30 سپارے موجود ہیں، لیکن ہم اس کی طرف نہیں جاتے یار. اس کی طرف پلٹیے، اٹھائیے اس کو، غور کیجئے اس کو. ترجمے میں اویلیبل ہے، پنجابی میں پڑھنا چاہیں، پشتو میں پڑھنا چاہیں، فارسی میں پڑھنا چاہیں، دنیا کی ہر زبان کے اندر اس کا ترجمہ موجود ہے. آپ لوگ کیوں نہیں پڑھتے اس کو؟ اگر آپ لوگوں کو کہا گیا ہے حدیث کے اندر کہ جمعے والے دن آپ اٹھیے اور تلاوت کیجئے سورہ الکہف کی، تو آپ صرف رٹا کیوں لگاتے ہیں؟ I'm sorry to use this word. میں آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف جو ہے وہ بس پڑھ کیوں دیتے ہیں؟ ایک الف پڑھ کے 10 نیکیاں کیوں لیتے ہیں؟ اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ اس سے دے گا، آپ کی سوچ سے باہر دے گا ثواب. آپ اس کو سمجھیے. سورہ کہف پڑھیے، آج جمعے کا دن ہے، سورہ کہف پڑھیے، بار بار پڑھیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے. چاہے ایک لائن پڑھیے، بار بار پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کریے. کسی سے پوچھیے، عالموں کے پاس جائیے، مفتی کے پاس جائیے اور ان کو کہیے ہمیں سمجھائیں یہ کیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی. کیوں مولانا کو آپ جو ہے نذرانے فطرانے دیتے رہتے ہیں؟ پکڑیے ان کو، جو ہے جا کے ان کو کہیے ہمیں سمجھائیں، ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں. آپ مفتی مولانا ہیں، پگڑیاں باندھ کے آ جاتے ہیں ہمارے پاس اور ہمیں جو ہے وہ تبلیغیں کرتے ہیں. ہمیں مطلب سمجھائیں. جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گا ہم آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، ورنہ یہاں سے بالکل دور رہیں ہم سے. بات سمجھ میں آئی؟ سوری میں اگر جو ہے تھوڑا کرخت لہجے میں بات کر رہا ہوں، لیکن اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو سمجھنا چاہیے. اور اگر آپ میڈیا کے اینکرز حضرات کے ایک بڑے جو ہے نا وہ گمراہ کن قسم کے جو ہے الفاظ سے وہ گھبرا جاتے ہیں نا، یہ ایک بڑا لوبریکیٹڈ قسم کا ورڈ ہمارے پاس آیا ہوا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جو سنسنی پھیلائی جا رہی ہے. اور یار سنسنی پھیلائی تو جائے گی، آپ کو جگانے کے لیے ہندو اٹھ رہے ہیں، سکھ اٹھ رہے ہیں، یہودی اٹھ رہے ہیں، لیکن مسلمان سو رہے ہیں. ویری ویل ڈن. لیٹس ہیو اے بگ کلیپ فار دیم.
ہیٹس آف فار دا مسلم پیپل. یار اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ اے مسلمانوں تم اللہ کے راستے میں اگر کوشش نہیں کرو گے, جہاد نہیں کرو گے, محنت نہیں کرو گے, تو میں تمہارے مقابلے میں تمہارے مخالف جو ہے وہ قومیں لے کے آ جاؤں گا جو تم سے بہتر کام کریں گی. اور آج وہ لوگ ہم سے بہتر کام کر رہے ہیں, لیکن ہم ان کے ویڈیوز اور اس کو دیکھتے ہیں, او یہ تو ہندو کی ہے بات کر رہا ہے, یار یہ تو کوئی راجیو ڈکشت ہے, یا یہ تو باغ وٹے جی ہے جو 5,000 سال پہلے کہیں اس نے کوئی زندہ تھا یا جو بھی تھا مجھے نہیں پتا, لیکن اس کی بات کر رہا ہے. تو میرے خیال میں او ہو ہندو ہے, کیونکہ یہ تو مطلب پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہے. یار خدا کے لیے سوچئے, حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ علم کی بات, اچھی بات جہاں سے ملے اسے لے لو. آپ کو اگر اچھی بات کہیں سے مل رہی ہے, وہ یہودی ہے یا ہندو ہے, اس سے آپ کو غرض نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ کے پاس ایک سٹینر ہونا چاہیے, چھنی ہونی چاہیے. چھنی وہ کون سی ہے؟ وہ قرآن ہے, وہ حدیث ہے, وہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اس سے سٹین کیجئے, اس سے چھانیے. لیکن آپ لوگوں کے پاس تو شاید وقت ہی نہیں ہے, بزی ہے, بہت زیادہ بزی ہے. اپنا وقت نکالیے, سمجھیے, تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوں گی. آپ کی دل کی آنکھ اللہ تعالیٰ کھولے گا اور آپ کو سیدھا راستہ صراط مستقیم, جس کا رٹا آپ لگاتے ہیں نا 5 ٹائم نماز پڑھ کے, وہ صراط مستقیم آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. میری بات کا برا نہ منائیے گا, آپ میرے لیے بہت پیارے ہیں, اور پیاروں کے اوپر غصہ بھی آتا ہے, اور پیاروں کے ساتھ ہی پیار بھی بندہ کرتا ہوتا ہے. آپ میرے ساتھ, میرا آپ کے ساتھ, آپ لوگوں کے ساتھ بہت محبت ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھے آپ لوگوں سے کتنی محبت ہے. میں نے آپ لوگوں کو نہیں دیکھا, میں نے آپ لوگوں سے ملاقات نہیں کی کبھی. جن سے کی ہے چلیں وہ تو مجھے جانتے ہیں, لیکن آپ میرے دل سے واقف نہیں ہیں, میرا اللہ واقف ہے. مجھے آپ لوگوں سے کوئی قرض بھی نہیں ہے. اگر میں آپ کے اوپر, آپ سے پیار کرتا ہوں یا آپ پہ غصہ کرتا ہوں تو یہ میری محبت ہے. غصہ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ جاگ جائیں, ہوش کے ناخن لیں. یار آپ اس آئل کے بارے میں اتنے پریشان ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہوا پیدا کی ہے بغیر کسی پیسے کے, آج تک کوئی ہوا آکسیجن جو ہے وہ کیا سیل آؤٹ ہو رہی ہے؟ آپ جو سانس لے رہے ہیں کیا پیسے دے کے لے رہے ہیں؟ لیکن اس کو پاک تو اللہ نے پیدا کیا, ناپاک کس نے کیا؟ میرے بھائی, میرا آپ سے کوشچن ہے, اس ہوا کو ناپاک کس نے کیا؟ ناپاک مینز پولیوٹیڈ کس نے کیا؟ پولوشن کس نے پھیلائی؟ آپ نے, میں نے, ہم سب نے. تو اگر اس دور کے اندر جو ہے وہ پولوشن والی ایئر ہم انہیل کر رہے ہیں, تو وہ ناپاک ایئر کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب میں اگر یہ بات کہوں تو آپ کہیں گے کہ سنسنی پھیلا رہا ہے. میری جان, ہم تو جو ہے یہاں سے باہر نکلتے ہیں نا, کیونکہ ہمارے نیچے کوئی ہونڈا موٹر سائیکل کھڑا ہوگا, ہمارے پاس کوئی گاڑی ہوگی, کوئی ٹویوٹا کرولا, کراؤن, ہونڈا سیوک, ہونڈا ایکارڈ, لینڈ کروزر, پراڈو ہوگی, ٹھیک ہے. تو ہم 1 کلومیٹر سفر کرنے کے لیے جو ہے نا بڑی ٹھاٹ سے اپنی پراڈو کو سیلف ماریں گے, اور جو سیلف اسٹارٹ, ریموٹ کنٹرول اور بیک کیمرہ اور یہ ساری چیزیں ہم جائیں گے. اور کرنے کیا جا رہے ہوں گے؟ میں بھی شاید 1 کلو آلو لینے ہوں, یا ہو سکتا ہے 1 دھڑی پیاز لینے کے لیے ہم جا رہے ہوں. پولوشن آپ کتنی پھیلا کے جا رہے ہیں, آپ سوچتے ہیں؟ 1 کلومیٹر میں 1 کلومیٹر آنا اور 1 کلومیٹر جانا, 2 کلومیٹر میں آپ کی کار یا آپ کی گاڑی, آپ کا موٹر سائیکل ہوا کو کتنا ناپاک کر رہا ہے اور گندا کر رہا ہے, کیا کبھی آپ نے سوچا؟ نہیں. تو میری جان, ہم خود ذمہ دار ہیں. ہوا اس دور میں ہم پاک اور صاف پاکیزہ نہیں انہیل کر رہے, تو آپ باقی چیزوں کی بات کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ سنسنی ہے یا ریالٹی ہے؟ پانی تو آپ نیسلے کا پیتے ہیں, ایکوا فینا پیتے ہیں, یہ کیونکہ وہ تو باہر اگر ٹاس میں یا کولر میں کہیں پڑا ہوا یا گھڑے میں پانی ہو تو بہت بڑے جراثیم ہیں یار, اس کے اندر تو بہت گندے گندے جراثیم ہیں یار, کیسے پئیں؟ نیسلے والا پاک صاف پانی حلال طیباً آپ پئیں, دودھ کی قیمت سے زیادہ مہنگا پئیں, ٹھیک ہے. سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں, اور ہمیں شرم آنی چاہیے بحیثیت مسلمان کہ ہمارے لوگوں کی سوچ کیا ہے اور ہم سوچتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں. میں اس سے زیادہ اگر اور کچھ کہوں گا تو میرے خیال میں آپ لوگ ناراض ہی ہو جائیں گے. I'm sorry. اللہ حافظ.